اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی نیکیاں لے کر اللہ کے دربار میں آئیں گے۔ انہوں نے دنیا میں بے تحاشا محنتیں کی ہوں گی، بہت عبادتیں اور بہت زیادہ انہوں نے ریاضتیں کی ہوں گی، صدقات و خیرات دیے ہوں گے، اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیے ہوں گے، شب زندہ دار ہوں گے، کثرت سے روزے رکھنے والے ہوں گے، بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن ان کی وہ ساری کی ساری نیکیاں اور عبادتیں اور ریاضتیں کسی وزن کے قابل نہیں ہوں گی۔ ان کی نیکیوں کے لیے ترازو ہی نہیں لگے گا، ان کی نیکیاں تولی ہی نہیں جائیں گی۔ یہ المیہ ہے کہ عبادتیں تو ان بیچاروں نے بہت کی ہوں گی، اپنے خیال میں انہوں نے بڑی بڑی نیکیاں کی ہوں گی، لیکن ان لوگوں کو ان کی نیکیوں کا ذرہ برابر بھی اجر نہیں ملے گا، اللہ ان کی نیکیوں کو برباد کر دیں گے۔ مسند احمد اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے اعمالہم کا جبال تہامہ، ان کی نیکیاں پہاڑوں کی مثل ہوں گی، پہاڑوں کی مثل۔ تہامہ علاقے کے پہاڑ عرب کی سرزمین میں ضرب المثل تھے، بہت بڑے اور بڑے مطول اور لمبے پہاڑ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نیکیوں کا حجم اور ان کی نیکیوں کی جو مثال ہے وہ پہاڑوں سے دی ہے کہ اعمالہم کا جبال تہامہ، ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کی مثل ہوں گی، لیکن یجعل حباء منصورا، اللہ ان کی نیکیوں کو پھونک مار کے اڑا دیں گے۔ ایک بھی نیکی ایسی نہیں ہوگی جو وزن کے قابل ہو، جس کے لیے اللہ وزن قائم کرے۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کہ ان کی نیکیوں کے لیے قیامت کے دن ترازو ہی نہیں لگے گا۔ وہ جو ترازو ہوگا نا قیامت کے دن، جس کو اللہ رب العزت نے حق کہا ہے والوزن یومئذ الحق، کہ اس دن نیکیوں کا ترازو جو لگنا ہے وہ سچا ہے اور برحق ہے۔ اس دن وزن کا قائم ہونا یہ برحق ہے۔ نازع الموازین القسط لیوم القیامہ، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو قائم کریں، انصاف کا۔ جھوٹ کو وہ تولے گا ہی نہیں، باطل کا وہ وزن بھی نہیں کرے گا۔ اس ترازو کے اندر یہ خصوصیت ہوگی کہ ہر ایسی نیکی کو جو وزن کے قابل نہیں ہوگی وہ باہر پھینک دے گا، خود بخود وہ نیکی جو ہے باہر پھینک دی جائے گی، وہ وزن کے قابل جو نہیں ہوگی وہ تولی نہیں جائے گی۔ تو قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے بڑی عبادتیں کی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود وہ ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی نیکیاں وزن کے قابل ہی نہیں ہوں۔
بلکہ اللہ رب العزت نے ان کی محنتوں کا چرچا ایسے کیا ہے، عاملۃ ناصبہ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عمل کر کر کے، عبادتیں کر کر کے، ریاستیں کر کر کے تھک چکے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، ان کی کمریں جھک چکی ہوں گی، عبادتوں کے نشان پڑ چکے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود تسلا نارا حامیہ، دیکھتی ہوئی جہنم میں وہ داخل ہو جائیں گے۔ عملوں کے باوجود، نیکیوں کے باوجود، محنتوں کے باوجود جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر اس کا کیا ثواب ہے کہ عبادتیں بھی کی ہیں، ریاستیں بھی کی ہیں، نیکیاں بھی کی ہیں، ٹھنڈی راتوں میں نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر وہ مسجد میں بھی آئے ہیں، ٹھنڈے پانیوں سے انہوں نے وضو بھی کیے، گرمی کی شدت میں سخت دھوپ میں انہوں نے روزے بھی رکھے ہوں گے، جہاد بھی کیے ہوں گے، ڈھیروں مال انہوں نے صدقات و خیرات بھی کیے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود تسلا نارن حامیہ، وہ دیکھتی ہوئی جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں صرف نیکی کی طرف دھیان ہونا، صرف نیکی کی جستجو کرنا، صرف نیکی کی دوڑ لگانا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ادھر بھی انسان کی توجہ ہونی چاہیے کہ نیکیاں قبول کیسے ہوتی ہیں، اللہ کے ہاں نیکیوں کا مقام کیسے بنتا ہے، اللہ نیکیوں کو قبول کیسے کرتے ہیں، اس طرف بھی دھیان ہونا چاہیے۔ اس طرف آج دھیان کسی کا نہیں ہے الا ماشاء اللہ، بس ایک سوچ دے دی گئی ہے، ایک نظریہ دے دیا گیا ہے، ایک فلسفہ دے دیا گیا ہے جی بس نیکیاں کرو جی، جس طرح کی مرضی کرو۔ نہیں، انسان کو یہ بھی سوچنا ہوگا، یہ بھی غور کرنا ہوگا کہ نیکیاں قبول کیسے ہوتی۔ تو آج ہم نے اختصار کے ساتھ یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے ہاں نیکی کی قبولیت کی شرائط کیا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں نیکی کی مقبولیت کی شرطیں کون کون سی ہیں، کہ ایک نیکی کرنے والے کے اندر جب وہ شرطیں پائی جائیں گی تب اس کی نیکی کا اس کو فائدہ ہوگا۔ اگر اس کے اندر نیکی کی قبولیت کی شرطیں نہیں ہیں، ساری شرطیں یا ان میں سے ایک بھی نہیں ہے، تو انسان کی محنت بیکار ہے، اس کی ساری کوششیں وہ سب رائے گئے ہیں۔ اس لیے نیکی کرنے سے پہلے ان شرطوں کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ان شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط نیکی کی قبولیت کے لیے وہ ہے عقیدے کا صحیح ہونا، کہ انسان کا عقیدہ بالکل خالص ہونا چاہیے۔ خالص کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عقیدے میں کسی قسم کے شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، نہ بڑا شرک نہ چھوٹا شرک، نہ پہاڑ کے برابر شرک ہونا چاہیے نہ ذرے کے برابر شرک ہونا چاہیے۔ یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہو گئی، انسان نے توبہ نہ کی، بغیر توبہ کے ایک ذرہ برابر شرک کرتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو سب کچھ کیا ہوا اس کا بیکار ہے، سب کچھ رائے گا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا اعلان ہے، اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، اللہ رب العزت کا اٹل قانون ہے، نہ تبدیل ہونے والا اللہ کا فیصلہ ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے تبدیل ہونے والے نہیں ہیں، وہ اٹل اور اصول پر مبنی۔ اللہ رب العزت نے کیا اصول دی ہے؟
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ جو انسان شرک کی حالت میں فوت ہو گیا اس کی بخشش کی صورت ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کی بخشش کی صورت ختم کر دی ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ ہاں شرک کے علاوہ ڈھیروں گناہ لے کے آ جائے، ڈھیروں بغاوتیں لے کر آ جائے، زمین اور آسمان کا خلا گناہوں سے بھر کے لے آئے، اس کی بخشش کی صورت ہے، وہ اللہ کی مشیت کے اوپر ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ اس کے علاوہ جتنے گناہ لائے گا وہ اللہ کی مشیت پہ ہے۔ اللہ کی مشیت کا کیا معنی ہے؟ اللہ رب العزت کی مشیت کا یہ مطلب ہے کہ وہ چاہے تو اپنے بندے کو اپنی رحمت سے اس کے گناہ بغیر کسی عذاب اور بغیر کسی حساب کے معاف کر کے اس کو اپنی جنت الاٹ کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ڈھیروں گناہ لے آئے وہ اس کی مشیت پر ہے، یا دنیا میں اس کی کسی ایک نیکی کی وجہ سے، کسی چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں پہ معافی کے قلم پھیر دیتا ہے۔ ایسا بھی اللہ چاہے تو کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سن رکھا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک خاتون جو فاحشہ خاتون تھی، اس کا کردار اچھا نہیں تھا لیکن وہ مشرکہ نہیں تھی، اس کے اندر شرک جیسی بیماری نہیں تھی، اس کے عقائد میں خرابی نام کی چیز نہیں تھی، لیکن انتہائی گناہگار خاتون تھی، اس کا کردار انتہائی لوز تھا۔ اس خاتون نے راہ جاتے ہوئے ایک کنویں کے پاس اس نے ایک کتے کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان کو باہر نکالے ہوئے ہانپ رہا ہے اور وہ پانی تلاش کر رہا ہے۔ اس خاتون نے اپنا موزہ اتارا اور اس کو اپنے دوپٹے سے باندھا، پھر کنویں میں اس موزے کو اتارا، اس نے اپنے موزے میں پانی نکال کے اس پیاسے کتے کو پلا دیا۔ اللہ رب العزت نے اس خاتون کی اتنی سی نیکی کی اتنی قدر کی، اتنی قدر کی نگاہ سے اللہ نے اس کی نیکی کو دیکھا، اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے اس خاتون کے سارے گناہوں کو معاف کر دی، اس شخص کو، اس عورت کو جنت کا مالک بنا دی۔ اب دیکھیں انسان کے عقیدے کی اصلاح ہو، اس کے گناہوں کی معافی کی صورت کے چانس موجود ہیں، اس کے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر اللہ چاہے، اس کی اگر کوئی نیکی اللہ کو پسند نہیں آئی تو پھر اللہ کی مشیت کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ ایسے گناہگار کو جہنم میں سزا دے کے آخر کار ہر گناہگار کو جس کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہے، جس قدر بھی اس نے بھاری بھرکم گناہ پہاڑوں جیسے اس نے کیے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت اس کو جہنم میں اس کے گناہوں کی سزا دے کر آخر کار اللہ اس کو جنت میں لے آئے گا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جو توحید پر فوت ہوگا، من مات لا یشرک باللہ شیئا داخل الجنہ، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ تم زمین پر رہتے ہوئے میرے ساتھ شرک نہ کرنا، میں تمہیں جنت ضرور دوں گا۔ اب یہ اللہ کی مشیت میں ہے، اللہ چاہے تو اس کو اس کے گناہ معاف کر کے بغیر عذاب کے جنت دے دے، اور چاہے تو اس کو اس کے گناہوں کی سزا دے کر جنت میں لے آئے۔
یہ اللہ رب العزت کی مشیت ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک چوٹی کا مواحد اپنے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جائے گا، جہنم میں جلے گا، کوئلہ ہو جائے گا، کوئلہ جل کے کوئلہ ہو جائے گا، سوائے اس کے وضو کے نشانات، جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا رہا صرف وہ نہیں جلے گا، باقی سارا جسم جل جائے گا، کوئلہ بن جائے گا۔ جب اس کو ایک مشرک دیکھے گا اور وہ اس کو تانا دے گا، کہا تو بڑا توحید پرست بنتا تھا، تو بڑی توحید کی باتیں کرتا تھا، دیکھا تیری توحید نے تجھے کیا فائدہ دیا ہے؟ جس جہنم میں ہم شرک کرنے والے جل رہے ہیں، جس جہنم میں ہم اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کو کھڑا کرنے والے جل رہے ہیں، اسی جہنم میں تو جل رہے، تجھے کیا فائدہ ہوا؟ ابھی وہ اس کو تانے مار رہا ہوگا، اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آئے گا، اللہ فرشتوں کو کہیں گے اے فرشتوں میرے اس بندے کو جس کو آج تانے پڑ رہے ہیں میری توحید کی وجہ سے، اس کو نکالو۔ وہ فی الفور اس کو اٹھائیں گے، فرشتے جہنم سے اس کو نکالیں گے، جنت کے دروازے کے اوپر ایک سامنے ایک نہر چلتی ہوگی جس کو نہر حیات کہا جائے گا، زندگی والی نہر، اس نہر میں اس کو نہلایا جائے گا۔ وہ جو اس کی سیاہ کاری، وہ جل کے جو کوئلہ اور سیاہ ہو چکا ہوگا، اس کی رنگت بدل جائے گی، سیاہ پن اس کا ختم ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیں گے، اور ان کا نام رکھا جائے گا۔ اس قسم کے جتنے لوگ جنت میں جائیں گے ان کا نام رکھا جائے گا ہا اولائی اتقاء اللہ، یہ اللہ کے آزاد کردہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی رحمت سے جہنم سے آزاد کر کے اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے ان کو نمبر دے کر جنت الاٹ کر دی۔ یہ کس چیز کی برکت ہے؟ یہ توحید کی برکت ہے، یہ عقیدے کی برکت ہے۔ اس لیے عقیدے میں محنت ہونی چاہیے، سب سے زیادہ محنت عقیدے پر ہونی چاہیے، کہ عقیدے میں کسی قسم کی لچک نہیں ہونی چاہیے، عقیدے میں کسی قسم کا نقص نہیں ہونا چاہیے، انسان کا عقیدہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ عقیدے کے اوپر انسان کی نجات ہے، عقیدے کے اوپر۔ وہ حدیث بطاقہ مسند احمد میں مشہور ترین حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا جائے گا اور اس کے نیکیوں اور بدیوں کے دفاتر کھولے جائیں گے، اس کے رجسٹر کھولے جائیں گے۔ جب اس کے رجسٹر چیک کیے جائیں گے تو اس کے رجسٹر نیکیوں سے خالی ہوں گے، کسی رجسٹر میں کوئی نیکی نہیں ملے گی، اور رجسٹر اتنے بڑے، اتنے بھاری بھرکم کہ ایک رجسٹر جو ہے نا حد نگاہ تک بڑا ہوگا، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے اتنا بڑا اس رجسٹر کا طول و عرض ہوگا، اس کی لمبائی بھی اور اس کی چوڑائی بھی حد نگاہ تک کتنا بڑا رجسٹر ہوگا۔ اتنا بڑا رجسٹر اس کا گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا، ایک رجسٹر نہیں، اتنے بڑے اس کے 99 رجسٹر کھولے جائیں گے، 99، ایک کم 100 رجسٹر، وہ سب گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ اب وہ کب کپا رہا ہوگا، بس میری تو نجات کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ آخر کار اس کے ایک رجسٹر میں ایک پرچی نکلے گی، پرچی، اسے کہا جائے گا کہ تیری نیکیوں میں ایک پرچی ملی ہے، تو جا اپنی اس نیکی کا وزن کروا۔ وہ حیران ہوگا، وہ کہے گا ما هذه البطاقہ، اس پرچی کی کیا ویلیو ہے، اس کا کیا وزن ہوگا بھلا؟ ما هذه السجلات، ان بڑے بڑے رجسٹروں کے مقابلے میں یہ ایک پرچی کیا کرے گی؟
میری نجات کی کوئی ضرورت نہیں، چھوٹی سی پرچی۔ اللہ رب العزت پھر اس سے مخاطب ہوگا۔ جب وہ یہ سوچ رہا ہوگا، اللہ اسے فرمائیں گے کہ تم عند المیزان جاؤ، تم اس کا وزن تو کرواؤ۔ لا ظلم علیک اليوم، آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کے ہاں کوئی ظلم نہیں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اپنی نیکی کو دیکھ لے گا۔ ذرہ برابر نیکی، اس کو اٹھا دو۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اپنی نیکی کو دیکھ لے گا۔ اب ایک پرچی ہے، اسے کہا جائے گا کہ اس کا وزن کرواؤ جا کے، وہ لے جائے گا کب کپاتا ہوا، جسم پہ کب کبھی تاری ہے، رنگت اڑی ہوئی ہے کہ ایک پرچی، آج تو میں ناکام ہو گیا، میرے تو رجسٹر کھلے ہیں، تو کھاتے کھل گئے میرے گناہوں کے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اس کی پرچی کو پکڑ کر ایک پلڑے میں رکھ دیں گے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے کاغذ کا، اور دوسرے پلڑے میں اس کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے رکھ دیے جائیں گے، ان کو تولا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے وہ پرچی والا پلڑا جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا، اور 99 رجسٹر والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا، وہ ہلکا ہو جائے گا۔ جو ہی یہ ہوگا نا تو نادا منادن، ایک آواز آئے گی کہ اے پرچی والی نیکی کو سنبھال کے رکھنے والے، تو نجات پا گیا ہے، اللہ رب العزت نے تجھے جنت الاٹ کر دی، اس کے جنتی ہونے کا اعلان ہو جائے۔ اب یہ ماجرا پوری خلقت دیکھ رہی ہوگی، پوری خلقت، جتنے انسان اس دنیا میں آئے ہوں گے سب اس ماجرے کو اپنی آنکھوں سے اچھی طرح مشاہدہ کر رہے ہوں گے، اور ساری گفتگو سن بھی رہے ہوں گے۔ جہاں تک انسان ہے ساری انسانیت کٹھی ہو گئی، حد نگاہ تک سب اس ماجرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ آخر کار لوگ یہ خواہش کریں گے، حیران ہوں گے کہ اس کی پرچی میں کیا ہے کہ اس کی نجات کی کامیابی کا سبب بن گئی، اور اس کے 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے تھے، اس کے باوجود ایک پرچی اس کی نجات کا سبب بن گئی۔ اس پرچی میں کیا تھا؟ ہر آدمی یہ جستجو کر رہا ہوگا۔ جب لوگوں کی یہ خواہش اور آرزو اور جستجو ہوگی، اس وقت اللہ رب العزت کے حکم سے اس پرچی کو کھولا جائے گا۔ یفتح امام الخلائق، پوری کائنات کے سامنے اس پرچی کو کھولا جائے گا اور اس کو پڑھ کے سنایا جائے گا۔ فَإِذَا فِيهَا، اس پرچی میں کیا ہوگا؟ فَإِذَا فِيهَا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس پرچی میں یہ لکھا ہوگا کہ میں دل و جان سے یہ گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تمام قسم کی عبادات کا مستحق صرف اللہ رب العزت ہے۔ بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، انسان کی جسمانی عبادتیں، قولی عبادتیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قسم کی عبادات صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ گناہگار تو وہ بہت تھا، لیکن اس نے کسی قسم کی عبادت کسی غیر اللہ کے نام پر کبھی نہیں کی تھی۔ کبھی اس نے کسی کے نام کی نظر نیاز نہیں دی تھی، کبھی اس نے کسی مخلوق کے نام کا چڑھاوا نہیں دیا تھا، کبھی اس نے مشکل وقت میں اللہ کی مخلوقات میں سے کسی بزرگ کو اس نے کبھی پکارا نہیں تھا، کبھی اس نے کسی سے مدد نہیں مانگی تھی، اللہ کے سوا اس نے کبھی کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ کے سوا کبھی کسی کے سامنے اس نے رکوع نہیں کیا تھا، اللہ کے گھر کے سوا اس نے کسی قبر کا کبھی طواف نہیں کیا تھا۔ یہ اس کا عمل تھا، یہ اس کا کردار تھا، یہ اس کا نظریہ تھا، یہ اس کا عقیدہ تھا، یہ اس کا ایمان تھا۔ بس اس عقیدے کی پاور نے، اس نیکی نے اس کی نجات کا وہ سبب بن گئے۔ تو پھر کیا ثابت ہوا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ،
اللہ رب العزت نے شرک کو معاف نہیں کرنا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے سوا اللہ جس کو چاہیں گے معاف کر دے۔ چھوٹی چھوٹی نیکی والا شخص بخشا جا رہا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں اللہ کا فرمان ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو بھی شرک کی حالت میں فوت ہو گیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس پر جنت حرام ہے، آباد الآباد کے لیے، ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ وہ جنت کا دیدار بھی نہیں کر سکے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت پہ اس کی خوشبو کے جھونکے آئیں گے، لیکن جو شرک پر فوت ہو گیا وہ کبھی بھی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے، پہلی شرط عقیدہ صحیح ہو، عقیدے میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ شرک میں ملاوٹ ہو گئی ساری نیکیاں برباد ہے۔ اللہ نے 18 نبیوں کا نام لے کر کہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر میرے 18 انبیاء ان میں سے کوئی نبی بھی شرک کر بیٹھتا، اللہ فرماتے ہیں لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان سب کی نیکیاں برباد ہو جانی تھی، سب کی نیکیاں ضائع ہو جانی تھی۔ انبیاء کیسے شرک کر سکتے؟ انبیاء تو شرک کے خاتمے کے لیے آئے تھے۔ یہ مثالیں ہمیں دے کر سمجھایا گیا ہے، ان مثالوں کو قرآن میں بیان کیا گیا ہمارے لیے تاکہ ہم شرک کے قریب نہ جائیں، تاکہ ہم عقیدے پر محنت کریں۔ عقیدہ بہت بڑی دولت ہے، عقیدہ بہت بڑا سرمایہ ہے، اس پر محنت کریں، اپنے آپ پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے بہن بھائیوں پر، عقیدے پر محنت کریں تاکہ کسی کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا تھا، پوچھا تو نے یہ کڑا کیوں پہن رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کڑا میں نے اس لیے پہنا ہے تاکہ مجھے کوئی نقصان نہ ہو، تاکہ مجھے کوئی نقصان نہ ہو، کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی بیماری نہ آئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غیظ و غضب میں آ کے ہمیشہ مسکرانے والا آقا، چہرہ پیشانی سروٹوں سے بھر گئی۔ آپ نے فرمایا وہی حق، تیری ہلاکت اور بربادی ہو، یہ کڑا تیری مصیبتوں کو دور نہیں کر سکتا۔ اس کڑے میں کیا ہے؟ اس کڑے کے پاس یہ پاور نہیں ہے۔ مصیبتوں کو دور کرنے والا صرف اللہ ہے، بیماریوں کو سے شفا دینے والا صرف اللہ ہے، رزق کی فراوانیاں دینے والا صرف اللہ ہے، بیماریوں کو دور کرنے والا صرف اللہ ہے، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا صرف ایک اللہ ہے، صرف ایک اللہ۔ یہ سب اختیارات اللہ کے پاس۔ اس نے کڑے کو اتار کے پھینک دیا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ، اگر تیری موت اس حالت میں آ جاتی، یہ کڑا تیرے ہاتھ میں رہتا تو مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، میں صادق اور مصدوق پیغمبر یہ گواہی دیتا ہوں کبھی بھی تجھے نجات نہ ملتی، کبھی بھی۔ شرک کی حالت میں جو مر گیا اس کی نجات کی کوئی صورت نہیں، اس کی نجات کی کوئی صورت نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بڑا عام مسئلہ ہے، مسند احمد میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک قافلہ آیا، 10 آدمیوں پر محیط تھا وہ قافلہ، اسلام قبول کرنے کے لیے 10 آدمی آئے تھے۔ انہوں نے ایک ایک کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم اسلام قبول کرنے آئے ہیں۔ آپ نے سب کی بیعت لے رہے تھے، ایک ایک بندے کی۔ 9 آدمیوں کی آپ نے بیعت لے لی، 10واں آدمی جب آپ کے سامنے آیا آپ کے چہرے کی رنگت پھر بدل گئی۔ آپ نے اسے کہا جا چلا جا، تیرے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں، تیرے اسلام کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ لوگ حیران ہو گئے کہ اللہ کے رسول یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ اسی قافلے میں، اسی گروہ میں آنے والا، اسی بستی کا رہنے والا ہے، آپ نے 9 آدمیوں کی بیعت لے لی، ایک کو پیچھے ہٹا دیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا تمیمہ، اس نے تعویذ باندھا ہوا ہے، اس نے تعویذ لٹکایا ہوا ہے،
تویز کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے والا تھا وہ، تویز کو شفا دینے والا سمجھنے والا تھا وہ، اس نے گلے میں تویز باندھا ہوا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیعت نہیں لی تھی، فرمایا اس کے اسلام کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اس کا اسلام ہمیں نہیں چاہیے۔ من اللہ کا تمیمہ فقد اشرکا، جس نے تعویذ باندھا، جس نے تعویذ لٹکایا، اس نے شرک کیا، اس کے اندر شرک کی ملاوٹ ہے، اس لیے اس کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس شخص نے جلدی سے اپنے تعویذ کو توڑ کے پھینک دیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں تعویذ سے پاک ہو چکا ہوں، میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بیعت لی اور اس کو اسلام میں داخل کیا۔ میرے بھائیوں دیکھیں، آج ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے تعویذ ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ میرے بھائیوں بہت بڑا حرج ہے۔ حرج یہ ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے تعویذ نہیں دیے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے تعویذ نہیں باندھے تھے، قرآن کے تعویذ کسی کو نہیں دیے تھے۔ قرآن شفا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کہیں گے قرآن تو شفا ہے نا، بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن شفا ہے، شفاء لما فی الصدور، اللہ نے قرآن کو شفا کہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں قرآن شفا ہے، اسی طرح اللہ نے قرآن میں شہد کو بھی شفا کہا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا اللہ نے شہد کو بھی شفا کہا ہے۔ اب کوئی آدمی شہد کی شیشی گلے میں لٹکائے پھرے تو کیا آپ اس کو عقل مند کہیں گے؟ کیا اس کو آپ بینا کہیں گے؟ کیا وہ سیانہ انسان ہوگا؟ کیا وہ سمجھدار ہوگا؟ آپ اسے کیا سمجھیں گے؟ آپ کہیں بھائی یہ گلے میں کیا لٹکایا ہوا ہے؟ وہ کہے کہ یہ شہد ہے، گلے میں کیوں لٹکایا ہے؟ کہتا ہے قرآن نے کہا شفا ہے۔ بھائی شفا ضرور ہے، لیکن گلے میں قرآن لٹکا، وہ شہد کی شیشی لٹکانے سے شفا نہیں ملتی۔ شہد کو کھاؤ، شہد کو پیو، شہد کو استعمال کرو، پھر شفا ملے گی۔ بے عینے ہی اللہ کا قرآن شفا ہے، اللہ کے کلام میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ لیکن اللہ کے بندو، شفا ملے گی قرآن کو پڑھنے سے، شفا ملے گی قرآن پر عمل کرنے سے، شفا ملے گی قرآن کا دم کروانے سے۔ آپ دم کروا سکتے ہیں کسی اچھے انسان سے، کسی عالم یا قاری یا جو جانتا ہے اس سے آپ دم کروائیں، قرآن کا وہ دم کرے، اللہ شفا دیتے ہیں۔ لیکن قرآن کو گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ملتی۔ یہ ان سوچوں کا، ان نظریوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور یہ بیماری سب سے زیادہ عورتوں کے اندر ہوتی ہے۔ عورتیں اس معاملے میں زیادہ کمزور ہوتی ہیں، اس لیے عورتوں پہ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے وہ کمزور ہیں، اللہ نے انہیں کمزور پیدا کیا ہے۔ انسان مضبوط ہوتا ہے، مرد مضبوط ہوتا ہے، عورت کمزور ہوتی ہے، اس لیے انہیں زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب 1-2 سال گزر جاتے ہیں، بیٹا یا بیٹی نہیں پیدا ہوتی، عورتیں گھبرا جاتی ہیں، درباروں کا رخ کرتی ہیں، پیروں کا رخ کرتی ہیں، پھر وہ تعویذوں کی طرف بھاگتی ہیں۔ یہ سب ذرائع جو ہیں یہ عقائد کو خراب کرنے والے ہیں، یہ ایمان کو ختم کرنے والے ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ محنت عقیدے پہ ہونی چاہیے، عورتوں پہ ہونی چاہیے، اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کے عقیدے پر محنت ہونی چاہیے، ان کو توحید پہ مبنی تقریریں سنانی چاہیے، ان کو کتابیں پڑھانی چاہیے تاکہ ان کے عقیدے مضبوط ہو جائے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت دجال آئے گا، وہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، اتنا بڑا فتنہ جدھر کہے گا بارشیں برسے ادھر بارشیں برسیں گی، جدھر کہے گا ادھر بارشیں رک جائیں قحط سالیاں آ جائیں گی، جدھر چاہے گا کھیتی اگے فی الفور کھیتی اگے گی، پک بھی جائے گی، جدھر چاہے گا کہ کھیتیاں اگنا بند ہو جائے ادھر بند ہو جائے گی۔ لوگوں کے لیے آزمائش ہوگا، وہ بہت بڑی آزمائش ہوگا۔ لوگوں کی کیا حالت ہو جائے گی جو ہر وہ معمولی سی کرامت دیکھ کے کہتے ہو لو یہی کرنے والا ہے، یہی سب کچھ کرنے والا ہے، ان کی کیا حالت ہوگی؟ وہ کہیں گے بھولے ہی رہے ہیں ساری زندگی،
اب ہمیں ملا ہے، یہ ہے ہمارا رب، یہ ہے ہمارا داتا، یہ ہے ہمارا مشکل کشا۔ لوگ دھڑا دھڑ اس قافلے میں ملتے چلے جائیں گے، اس کو رب مانیں گے، اللہ کا انکار کرتے چلے جائیں گے، اللہ کا انکار کر کے دجال کے قافلے سے ملتے چلے جائیں گے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کے فتنے میں سب سے زیادہ مبتلا ہونے والی عورتیں ہوں گی، اس کے لشکر میں سب سے زیادہ شریک ہونے والی عورتیں ہوں گی، کہ عورتیں جب دیکھیں گی گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، چپکے سے نکل کر دجال کے لشکر میں شامل ہو جائیں گی، اس کو رب مان لیں گی۔ اس وقت جو مخلص اور مضبوط ایمان والے لوگ ہوں گے نا، وہ اپنے گھروں کو تالے لگا کے گھر میں بیٹھیں گے، گھروں کو تالے لگا کے، یا اپنے بیوی بچوں کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں میں چلے جائیں گے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے۔ دجال کا اتنا خطرناک فتنہ ہوگا، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے اگر کسی شخص کو بیر کام ہوگا تو وہ جب بیر نکلے گا تالا لگا کے جائے گا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے وہ خواتین کو زنجیروں سے باندھ کے جائے گا۔ یہ زیادہ اس فتنے میں مبتلا ہوگا۔ تو یہ معاملہ انتہائی کھٹن ہے۔ تو سب سے پہلی ہم ایمان اور عمل کی قبولیت کے لیے، نیکی کی قبولیت کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ صاف ہونا چاہیے، عقیدے میں کسی قسم کی شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل سنت سے ثابت ہونا چاہیے، اس میں بدعت کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، بدعت کی، جس کے عمل میں بدعات کی ملاوٹ ہوگی اس کی نیکیاں بھی برباد ہیں، اس کی نیکیاں بھی ضائع ہیں، اس کی نیکیوں کی کوئی وقت نہیں ہوگی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس پہ ہماری مور نہیں ہے وہ عمل مردود ہے، وہ رد ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ اعمالنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہم نے نہیں کیا وہ عمل برباد ہے، وہ نیکی برباد ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوسری چیز یہ دیکھنی ہے کہ کیا ہم جو نیکی کرنے جا رہے ہیں یہ نیکی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے؟ جس طرح آج کتنی نیکیاں ہیں جو ایجاد کر لی گئی ہیں، آج ایک فلڈ آ چکا ہے، لوگ نیکیاں ایجاد کر رہے ہیں اپنی طرف سے اور کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے۔ بے تحاشا لوگوں نے ایجاد کر لی اپنی طرف سے۔ دیکھیں، اسلام نے ہمیں زندگی کے تمام معاملات بتائے ہیں۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام خوشی اور غمی کے سارے طریقے بتاتا ہے۔ ہم نے اپنے فوت شدہ کو بخشانے کے جو طریقے گھڑ لیے یہ اسلام نے نہیں بتائے۔ اب دیکھیں، فوتگی کے تیسرے دن قرآن خوانی کی جا رہی ہے، کل کیے جا رہے ہیں، اور یہ ایسا طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کیا، کسی صحابی نے نہیں کیا۔ اور 7ویں دن ساتہ ہے یا 40ویں دن 40واں ہے، سال بعد برسی ہے۔ یہ سارے طریقے ایصال ثواب کے یہ اسلام نے نہیں بتائے۔ ہاں، آپ صدقہ کریں فوت شدہ کی طرف سے جتنا مرضی کریں، مسجد بنائیں اپنے فوت شدہ کی طرف سے، مدرسہ بنائیں، آپ غریبوں کو ان کے گھر بھیجیں، دال بھیجیں، آپ ان کے گھروں میں گندم لے کر دیں، چاول لے کر دیں، صدقہ جتنا مرضی کریں، غریبوں کو کپڑے لے کر دیں۔ لیکن فوتگی والے کے گھر اکٹھ کرنا، خاندان یا لوگوں کو جمع کرنا، ہجوم لگانا، قرآن خوانیاں کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا، اس کا نام دین نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل پوری زندگی میں نہیں کیا، لہذا یہ دین میں اضافہ ہے، یہ دین میں اضافہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، جو دین اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا اس دین کے قریب نہ جاؤ۔ الغرض کوئی بھی نیکی ہے وہ نیکی کرنے سے پہلے آپ دیکھیں کیا یہ نیکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، قرآن نے بتائی ہے، اس کا کوئی ثبوت اور دلیل ہے، یہ دیکھیں۔ اور ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو میں عمل کرنے لگا ہوں یہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہے۔ اگر عمل سنت سے ثابت ہے، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، پھر بھی وہ عمل برباد ہے، وہ عمل ضائع ہے۔ تو یہ شرطیں ہیں عمل کی قبولیت کی۔ دو اور شرطیں بھی ہیں کہ انسان
کی نیت خالص ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص توحید پرست بھی ہے، عمل بھی سنت سے ثابت کر رہا ہے، سنت کے مطابق کر رہا ہے، لیکن اس کے عقیدے میں ریاکاری آ گئی ہے، دکھلاوا آ گیا ہے، لوگوں کو خوش کرنا وہ سوچ اس کے ذہن میں آ گئی، پھر بھی عمل برباد ہے۔ جس طرح کے حدیث میں آتا ہے کہ 3 قسم کے آدمی سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے، ان میں ایک شہید ہوگا، ایک عالم ہوگا، ایک سخی ہوگا۔ اب یہ کتنے عظیم لوگ ہیں، لیکن یہ جہنم میں سب سے پہلے جائیں گے۔ کیوں پہلے جائیں گے؟ جو عالم بنا تھا وہ اس لیے عالم بنا تھا کہ لوگ اس کو عالم کہیں گے، علامہ کہیں گے، اس کے چرچے ہوں گے، اس کے اشتہار چھپیں گے۔ اس کے دل میں ریاکاری تھی۔ جو شہید ہو گیا تھا وہ اس لیے تاکہ اس کو نشان حیدر مل جائے، تاکہ اس کا چرچے ہو، بڑا بہادر تھا، بڑا زور دکھانے والا تھا، ریاکاری آ گئی، یہ شہید جہنم کا ایندھن بن گیا، یہ عالم جہنم کا ایندھن بن گیا۔ وہ سخی جس نے بڑے صدقات و خیرات دیے ہوں گے، لیکن دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، تاکہ لوگ اس کو سخی کہیں، اس کی سخاوتوں کے چرچے ہوں، یہ بھی جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ تیسری شرط ہے کہ عمل جو کرنا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں دیکھنا، صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کوشش کرو کہ وہ صرف اللہ کے لیے چھپ کے کرو۔ جو نیکیاں ہم چھپ کے کر سکتے ہیں وہ چھپ کے کریں، جو لوگوں کے سامنے وہ کرنا مجبوری ہے، جس طرح نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی صرف اللہ کو خوش کرنا مقصد ہو۔ یہ 3 شرطیں۔ ایک چوتھی شرط ہے، رزق حلال ہونا ضروری ہے۔ رزق حلال ہونا ضروری ہے کیونکہ اللہ رب العزت حرام مال کھانے والے کا عمل قبول نہیں کرتے۔ جو حرام مال کھاتا ہے وہ شخص جو عرفات کے میدان میں کھڑا ہے اور عرفات کے میدان میں اس نے احرام باندھا ہوا ہے، بکھرے ہوئے اس کے بال ہیں، وہ کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اللہ کو پکار رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، التجائیں کر رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ مطعمو کا حرام، تیرا کھانا حرام کا ہے، وملبسو کا حرام، او بھائی تیرا لباس جو ہے وہ حرام کا ہے، ومشربو کا حرام، تیرے مشروبات حرام کے ہیں، جو تو زیادہ راہ لے کر آیا ہے وہ حرام کا، جو ٹکٹ بھر کے آیا ہے وہ حرام کی، تو اب عبادتیں کر رہے ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، تیری عبادت، تیری دعا کیسے قبول ہو؟ تیری کمائی حرام کی، تیرے کھانے، تیرے لباس حرام کے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ 4 شرطیں ہیں۔ پہلی کیا ہے کہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے عمل سنت سے ثابت ہو، نیکی اللہ کے نبی نے کی ہو، بتائی ہو، پھر اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہو۔ تیسری شرط یہ ہے اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اخلاص ہو، اخلاص صرف اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان کی جو غذا ہے، جو اس کے مشروبات ہیں، اس کا لباس ہے، وہ حلال کمائی کا ہو۔ یہ 4 شرطیں جس شخص نے اپنے اندر پیدا کر لی وہ انتہائی کامیاب انسان ہے، وہ اللہ کی زمین پہ چلتا ہوا ایک بہت بڑا ولی اللہ ہے، وہ اللہ کا برگزیدہ ہے۔ اگر وہ یہ 4 شرطیں پوری کر کے نمازیں پڑھتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، تو اس جیسا انسان زمین پہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام اور اسلام کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے زندہ رکھے۔ قول قولی ھذا۔